مرزا نوشا اور چودھری سعادت حسن منٹو۔ مرزا غالب اپنے دوست حاتم علی مہر کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں، مغل بچے بھی عجیب ہوتے ہیں کہ جس پہ مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں۔ میں نے بھی اپنی جوانی میں ایک ستم پیشہ ڈومنی کو مار رکھا تھا۔ سن 1264 ہجری میں مرزا غالب چوسر کی بدولت قائد ہوئے۔ اس واقعے کے بارے میں ایک فارسی خط میں لکھتے ہیں، کوتوال دشمن تھا اور میجسٹریٹ نا واقف، فتنہ کھات میں تھا اور ستارہ گردش میں۔ باوجود یہ کہ میجسٹریٹ کوتوال کا حاکم تھا، میرے معاملے میں کوتوال کا ماتحت بن گیا اور میری قید کا حکم سنا دیا۔ افسانہ نگار کے لیے یہ چند اشارے مرزا غالب کی رومانی زندگی کا نقشہ تیار کرنے میں کافی مدد دے سکتے ہیں۔ رومان کی پرانی مجلس تو ستم پیشہ ڈومنی اور کوتوال دشمن تھا کہ مختصر الفاظ نے ہی مکمل کر دیے تھے۔ ستم پیشہ ڈومنی سے مرزا غالب کی ملاقات کیسے ہوئی؟ آئیے ہم تصور کی مدد سے اس کی تصویر بناتے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، مرغ اذانیں دے رہے ہیں۔ مرزا نوشا ہوادار میں بیٹھا ہے جسے چار کہار لیے جا رہے ہیں۔ مرزا نوشا کے بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ سخت اداس ہے، اور اسی کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مشاعرے میں اپنی بہترین غزل سنائی مگر حاضرین نے داد ہی نہ دی۔ ایک وقت نواب شیفتہ نے اس کے کلام کو سراہا اور صدر الدین آزردہ نے اس کا کلام بڑھایا تھا، لیکن بھرے ہوئے مشاعرے میں دو آدمیوں کی داد سے کیا ہوتا ہے؟ مرزا نوشا کی طبیعت اور بھی زیادہ مگدر ہو گئی تھی جب لوگوں نے ذوق کلام کو صرف اس لیے پسند کیا کیونکہ وہ بادشاہ کا استاد تھا۔ مشاعرہ جاری تھا مگر مرزا نوشا اٹھ کر چلا آیا۔ وہ اور زیادہ کوفت برداشت نہیں کر پاتا۔ مشاعرے سے باہر نکل کر وہ ہوادار میں بیٹھا۔ کمہاروں نے پوچھا، حضور کیا گھر چلیں گے؟ مرزا نوشا نے کہا، نہیں، ہم ابھی کچھ دیر سیر کریں گے۔ ایسے بازاروں میں لے چلو جو سنسان پڑے گا۔ کمہار بہت دیر تک مرزا نوشا کو اٹھائے پھرتے رہے۔ جس بازار سے بھی گزرتے وہ سنسان تھا۔ چودھویں کا چاند ڈوبنے کے لیے نیچے جھک گیا تھا، اس کی روشنی اداس ہو گئی تھی۔ ایک بہت ہی سنسان بازار سے ہوادار گزر رہا تھا کہ دور سے سارنگی کی آواز آئی۔ بھیروی کے سر تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی عورت کے گانے کی تھکی ہوئی آواز سنائی دی۔ مرزا نوشا چونک پڑا۔ اسی کی غزل کا ایک مطلع بھیروی کے سروں پر تیر رہا تھا۔ نکتہ جی ہیں غمِ دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ آواز میں درد تھا، جوانی تھی، لیکن یہ مطلع ختم ہوتے ہی آواز ڈوب گئی۔ دور ایک کوٹھے پر ملکہ جان جماہیاں لے رہی تھی۔ چاندنی بچھی ہوئی تھی جس کی سلوٹوں سے اور موتی اور گلاب کی بکھری اور مسلی ہوئی پتیوں سے پتہ چلتا تھا کہ ناچ کی محفل کو ختم ہوئے ایک عرصہ گزر چکا۔ ملکہ جان نے اپنی لمبی جماہی لی اور اپنے ضعیف بدن چھٹک کر اپنی سانولی سلونی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی نوچی سے جو گاؤ تکیے پر سر رکھے اپنی گاؤ دم انگلیاں چٹخا رہی تھی، کہا، مومن ہے، شیفتہ ہے، آزردہ ہے، استاد شاہ ذوق ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کل کے اس مبتدی شاعر غالب کے کلام میں کیا دھرا ہے کہ جب نہ تب تو اسی کی غزل گائے گی۔ نوچی مسکرائی، اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ ایک سرد آہ بھر کر اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ ملکہ جان نے پہلے سے بھی زیادہ لمبی جماہی لی اور کہا، بھائی اب سو بھی چکو، بہت راہ دیکھی جمعدار حشمت خان کی۔
شوخ چشم نوچی نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بازو اوپر لے جا کر ایک جمائی لیتے ہوئے کہا، بس اب آتے ہی ہوں گے۔ میں نے تو ان سے کہا تھا مرزا غالب کے آگے سے جو ہی شمع ہٹے ان کی غزل کی نقل لے کر چلے آئے۔ ملکہ جان نے برا سا منہ بنایا، اس نگوڑے مرزا غالب کے لیے اب تو اپنی نیند بھی حرام کرے گی۔ نوچی مسکرائی۔ سامنے فدر میاں سالنگی پر ٹھوٹی ٹکائے پنکھ میں اونگ رہا تھا۔ نوچی نے تنبورہ اٹھایا اور اس کے تار ہولے ہولے چھیڑنا شروع کی۔ پھر اس کے حلق سے خود بخود شعر راگ بن کر نکلنے لگے۔ نقطہ چی ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ فدر میاں ایک دم چونکا، آنکھیں مندی رہیں، لیکن سارنگی کے تاروں پر اس کا گز چلنے لگا۔ میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل، میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل، اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے۔ گانے والی کی تسکین نہ ہوئی، چنانچہ اس نے شعر کو یوں گانا شروع کیا، میں بلاتی تو ہوں اس کو مگر جذبہ دل، ان پر بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے۔ ملکہ جاں ایک دم چونکی، اس نے نوشی کو اشارہ کیا، وہ بھی چونک پڑی۔ سامنے دہلیز میں مرزا نوشا تھا۔ ملکہ جان فوراً اٹھی اور تسلیمات بجائی۔ نوچی نے بھی اٹھ کر کھڑے قدم تعظیم کی۔ یہ جان کر کہ شہر کے کوئی رئیس ہیں، ملکہ استقبال کے لیے آگے بڑھی۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے، زہے قسمت کہ آپ ایسے رئیس مجھ غریب کو سرفراز فرمائیں۔ آپ کے آنے سے میرا گھر روشن ہو گیا۔ مرزا نوشا نے حسین ملیح کے نادر نمونے کی طرف دیکھا اور نوچی نے جھک کر کہا، آئیے ادھر مسرت پر تشریف رکھیے۔ مرزا نوشا ذرا رک کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تمہارا گلا بہت سریلا ہے اور تمہاری آواز میں درد ہے، نہ جانے کیوں بے کھٹک اندر چلا آیا۔ کیا تمہارا نام بھول سکتا ہوں؟ نوچی نے پاس ہی بیٹھتے ہوئے کہا، جی مجھے چودھری کہتے ہیں۔ مرزا نوشا مسکرائے، یعنی آج کی رات؟ چودھری مسکرا دی۔ مرزا نوشا نے کہا، بھائی خوب گاتی ہو۔ چودھری نے حسب دستور جواب دیا، آپ مجھے بنا رہے ہیں۔ مرزا نوشا کو مذاق سوچا، بنائی ترکاری سبزی جاتی ہے، تم کو تھوڑا ہی بنایا جا سکتا ہے۔ چودھری کو کچھ جواب دینا ہی تھا، چنانچہ اس نے کہا، خوب خوب، یہ بھی میں بنی بنائی ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ مرزا نوشا نے اسی لہجے میں کہا، اللہ نے تو سبھی کو بنایا ہے، پر تم بنی ابھی نئی بنی ہو۔ چودھری کے سامنے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اس کے چمکیلے دانت موتیوں کی طرح چمکے۔ مرزا نوشا نے فرمائش کی، ضلع جگت کی چھوڑو اور ذرا پھر وہی غزل گاؤ، نہ معلوم کس کی غزل ہے، نکتہ چی ہے غم دل۔ ہاں ذرا شروع کر۔ چودھری کو فرمائش کا یہ انداز پسند نہ آیا، چنانچہ اس نے ذرا تنک کر کہا، یہ غزل غالب کی ہے اور غالب کا سمجھنا کوئی سہل نہیں۔ مرزا نوشا نے پوچھا، کیوں؟ سمجھے تو کوئی پختہ کار سمجھے، آپ ایسے نوجوان کیا سمجھیں گے؟ مرزا نوشا مسکرایا، بھاؤ بتا کر گاؤ تو کچھ بھاؤ سے انگوں سے شاید سمجھ جاؤں۔ اب چودھری کو جگت سوجھی، پھلکی سی ناک چڑھا کر کہا، بھاؤ کا بھاؤ مہنگا پڑ جائے گا۔ مرزا نوشا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر چودھری سے مخاطب ہوا،
آپ کو غالب کا کلام بہت پسند ہے؟ چودھری نے مسکرا کر کہا، ہاں جی۔ ملکہ جان جو ابھی تک خاموش بیٹھی تھی مرزا نوشہ سے مخاطب ہوئی، حضور کئی بار سمجھا چکی ہوں اسے کہ ذوق ہے، مومن ہے، نصیر ہے، شیفتہ ہے، سب مانے ہوئے استاد ہیں، پر نہ جانے اسے اس عطائی شاعر غالب میں کیا خاص بات نظر آتی ہے، کیا مومن کی فرمائش کریں گے اور یہ غالب شروع کر دے گی۔ مرزا نوشہ نے مسکرا کر چودھری کی طرف دیکھا اور کہا، ایسی کوئی خاص بات ہوگی؟ چودھری سنجیدہ ہو گئی، یہ تو وہی سمجھے جسے لگے ہو۔ مرزا نوشہ نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، کیا میں سن سکتا ہوں وہ آپ کے دل کی لگی کیا ہے؟ چودھری نے سرد آہ بھری، ہاں نہ پوچھیے کہاں میں ایک غریب ڈومنی، کہاں غالب، جانے دیجیے اس بات کو، کہیے آپ کس کی غزل سنیں گے؟ مرزا نوشہ مسکرایا، غالب کی؟ اور کہیے تو میں آپ کو غالب کے پاس لے چلوں، چودھری کا چاند برج اسد میں طلوع ہو جائے۔ چودھری اس کا مطلب نہیں سمجھے، مجیسی کو وہ کیا پوچھیں گے، خاک ہو جائیں گے ہم ان کو خبر ہونے تک۔ مشاعرے میں مرزا نوشہ کو جو کوفت ہوئی تھی اب بالکل دور ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے ساملے سلونے رنگ کی موٹی موٹی آنکھوں والی ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کو اس کے کلام سے بے حد محبت تھی۔ یہ کیوں اور کیسے پیدا ہوئی مرزا نوشہ بہت دیر تک باتیں کرنے کے باوجود بھی نہ جان سکا۔ آخر میں مرزا نوشہ نے اس سے پوچھا، کیا تم غالب کو کبھی دیکھا ہے؟ کیا تم نے غالب کو کبھی دیکھا ہے؟ نہیں، چودھری نے جواب دیا۔ مرزا نوشہ نے کہا، میں انہیں جانتا ہوں، بہت ہی بگڑے رئیس ہیں، تم چاہو تو میں انہیں لا سکتا ہوں یہاں۔ چودھری کا چہرہ تمتما اٹھا، سچ؟ مرزا نے کہا، میں کوشش کروں گا، اور یہ کہہ کر جیب سے ایک کاغذ نکالا، میرا کلام سنو گی؟ چودھری نے رسمی طور پر کہا، سنائیے ارشاد۔ مرزا نوشہ نے مسکرا کر کاغذ کھولا، یوں تو میں بھی شعر کہتا ہوں، پر تمہیں تو غالب کلام سے محبت ہے، میرا کلام تمہیں کیا پسند آئے گا؟ چودھری نے پھر رسمی طور پر کہا، نہیں نہیں جی نہیں، کیوں پسند نہ آئے گا، آپ ارشاد تو فرمائیے حضور۔ مرزا نوشہ نے ابھی اس کاغذ کے 2 ہی شعر سنائے ہوئے ہوں گے تو اس نے مشاعرے میں پڑھی تھی کہ چودھری نے ٹوک کر کہا، آپ اس مشاعرے میں شریک تھے جو مفتی صدر الدین آزردہ کے یہاں ہو رہا تھا؟ مرزا نوشہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ چودھری نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، غالب تھے؟ مرزا نوشہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ چودھری نے اور زیادہ اشتیاق سے کہا، کوئی ان کی غزل کا شعر یاد ہو تو سنائیے۔ مرزا نوشہ نے افسوس ظاہر کیا اور کہا، اس وقت کوئی یاد نہیں آ رہا ہے۔ اس نے اب مذاق کو زیادہ طول نہ دینا چاہا۔ ایک گلوری چودھری کے ہاتھ کی بنی ہوئی لی، خاصدان میں ایک اشرفی رکھی اور رخصت چاہی۔ کوٹھے سے نیچے اترا تو سیڑھیوں کے پاس مرزا نوشہ کی مڈبھیڑ جمعہ دار حشمت خان سے ہوئی، جو مشاعرے سے واپس آ رہا تھا۔ حشمت خان اس کو دیکھ کر بھونچکا رہ گیا، مرزا نوشہ آپ یہاں کہاں؟ اور مرزا نوشہ خاموش ہے۔ حشمت خان نے معنی خیز انداز میں کہا، تو یہ کہیے کہ آپ کا بھی اس وادی میں کبھی کبھار آنا ہوتا ہے؟ مرزا نوشہ نے مختصر سا جواب دیا، فقط آج، اور وہ بھی اتفاق سے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ ہوادار میں بیٹھ گیا۔ حشمت خان اوپر گیا تو چودھری دیوانہ وار اس کی طرف بڑھی، کہیے غالب کی غزل لائیے۔ حشمت خان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے۔ غزل کا کاغذ جیب سے نکالا اور بڑبڑایا، لایا ہوں، لو۔ چودھری نے پر اشتیاق ہاتھوں سے کاغذ لیا تو حشمت خان نے ذرا لہجے کو سخت کرتے ہوئے کہا،
پر غالب تو ابھی ابھی تمہارے کوٹھے سے اتر کر گئے، یہ ماجرا کیا ہے؟ چودھری چکرا سی گئے۔ غالب میرے کوٹھے پر ابھی ابھی اتر کر گئے؟ مجھے دیوانہ بنا رہے ہو؟ میرا کوٹھا کہاں؟ غالب کہاں؟ جمعدار نے ایک ایک لفظ چبا چبر کہا۔ واقعی سچ کہتا ہوں، وہ غالب تھے جو ابھی ابھی تمہارے کوٹھے سے اترے۔ چودھری اور زیادہ چکرا گئے۔ جھوٹ! نہیں چودھری، سچ کہہ رہا ہوں۔ چودھری نے پاگلوں کی طرح حشمت خان کو دیکھنا شروع کیا۔ میری جان کی قسم غالب تھے؟ جھوٹ! مجھ کو بنا رہے ہو، اللہ سچ کہو غالب تھے۔ حشمت خان بھدنا گیا۔ ارے تمہاری ہی جان کی قسم غالب تھے، مرزا اسد اللہ خان غالب، جو مرزا نوشاہ کے نام سے مشہور ہیں اور جو اسد بھی تخلص کرتے ہیں۔ چودھری بھاگی ہوئی کھڑکی کی طرف گئی۔ ہائے میں مر گئی، غالب تھے۔ نیچے جھانک کر دیکھا مگر بازار خالی تھا۔ میرا ستیہ ناس ہو، میں نے ان کی خاطر مدارت بھی نہ کی۔ یہ کہہ کر اس نے غزل کا کاغذ کھول کر دیکھا اور سر پیٹ لیا۔ اللہ اللہ، یہ خواب ہے یا بیداری؟ سچ ہے تو وہ غالب ہی تھے، سو میں غالب، ہزار میں غالب تھے۔ جمیندار صاحب سچ کہا آپ نے، وہ ضرور غالب تھے۔ ہائے، میں نے ان سے کہا آپ غالب کے کلام کو کیا سمجھیں گے؟ میں مر جاؤں، بھلا وہ کیا دل میں کہتے ہوں گے؟ ہائے، کیسی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے۔ اف، نہ معلوم کیا کیا ان سے کہہ گئی میں۔ یہ کہتے کہتے اس نے غزل کا کاغذ منہ پر پھیلا لیا اور رونے لگا۔ امید ہے آپ کو مرزا نوشاہ سے ڈومنی کی یہ ملاقات پسند آئی ہوگی۔ ہمیں تو بہت لطف آیا۔ ہمارا ورثہ آپ کا ورثہ، ہم سب کا ورثہ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ نے کے بعد